وہ شخص جس نے عظیم رومی سلطنت کو مرتے دم تک خوف میں مبتلا رکھا، جس کی بہادری ہاری ہوئی بازی کو پلٹ کر رکھ دیتی تھی، وہ جس کے جنگی طریقے اور چالیں آج بھی استعمال ہوتی ہیں، کرتجنا کے 20,000 لشکر کا سپہ سالار جس سے تمام تاجور کانپتے تھے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شخص کون تھا، کس قدر بہادر تھا اور کتنا رحم دل تھا۔ یہ کہانی ہینیبال کی ہے، جس کا نام آج کے تاریخ دان احترام سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ خود تاریخ ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو دوسری ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ماہرین تاریخ دان اور تبصرہ نگار کہتے ہیں کہ ہینیبال کو سکندر اعظم سے زیادہ جنگ کا فہم اور ادراک ملا تھا۔ اس کا طریقہ جنگ نیپولین سے کہیں مؤثر تھا۔ میدان جنگ میں اس کی قدرت کاملہ اعجاز کا درجہ رکھتی تھی۔ سمجھ سے بالا تر تھا کہ اس کا توڑ کیسے نکالا جائے۔ اس نے اپنی فوج کو جس طرح گرفت میں رکھا تھا، اس سے پہلے سکندر اعظم ہی ایسا کر چکا تھا۔ اس کی فوج مکمل تنظیم و ترتیب سے آخر تک آری رہی، جبکہ اس کے مقابل ترتیب، تنظیم، تجربے، تعداد اور جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کی اعلیٰ ترین فوج تھی۔ اس کے حریف کبھی اس کے اقدامات کا درست اندازہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ وہ عین لڑائی میں جنگ کا نقشہ اور صورتحال بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگ کے اکثر طور طریقے جنہیں ہم جدید کہتے ہیں، ہینیبال ہی ان کا موجد ہے۔ ہینیبال نے سب سے پہلے آئندہ جنگوں بلکہ جدید عہد کے لیے یہ درس بھی چھوڑا کہ فتح کے لیے صرف جدید ترین آلات جنگ، کثرت تعداد، خطرناک اور مہلک ہتھیار کی کثیر فراہمی پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں انسانی صلاحیتوں، جرت اور شجاعت کا بھی نہایت عمل دخل ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ چلتا، اسے سادگی کے باعث کوئی پہچان نہ سکتا۔ وہ مختلف بولیاں بولتا، اصل روپ چھپانے کی خاطر مختلف لباس اور اسی رنگ کی ٹوپیاں پاس رکھتا، سخت آزمائش کے دوران مذاق کرتا اور کہہ کے لگاتا۔ فتح و کامرانی کے بعد جشن منانے یا نمود و نمائش کے بجائے آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں منہمک رہتا۔ وہ فطرتاً نہایت رحم دل، لیکن مجبوراً اسے آخر تک سیزر اور ہٹلر کی طرح اپنی رحم دلی کے برعکس سخت گیری سے کام لینا پڑا۔ لوٹ مار تو کجا، نہایت دولت مند مفتوح علاقوں سے تاوان، خراج یا امدادی رقم تک نہیں لی، حالانکہ اسے اس کی سخت ضرورت بھی تھی۔ بعد میں یہی وتیرہ نیپولین بوناپارٹ کا رہا۔ یوں لگتا ہے جیسے نیپولین نے ہینیبال کی کارناموں کی کتاب پڑھ رکھی تھی۔ اسیران جنگ یا کسی مفتوح علاقوں کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا خون بہانا، اذیتیں دینا، ان سے ذلت آمیز رویہ اختیار کرنا، غلام بنانا، بیچنا، یہاں تک کہ عورتوں کو قبا خانوں میں بٹھانا غرومن کا رویہ تھا، جبکہ ہینیبال کا رویہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کی گردن پر کسی اسیران جنگ یا کسی مفتوح علاقوں کے لوگوں کا خون نہیں تھا۔ 2200 برس گزر جانے اور 100 سے زائد تحقیقی کتابیں لکھنے کے باوجود جغرافیہ دان آج تک یہ گتھی سلجھانے میں سرگردہ ہیں کہ ہینیبال نے 30,000 پیادہ، 8,000 سواروں اور سینکڑوں بار بردار گاڑیوں، لاتعداد جانوروں اور 37 ہاتھیوں کے ساتھ ایلس پہاڑ کو عبور کیسے کیا، جس کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ بلانک 15,781 فٹ تک ہے۔ برف باری کی انتہا اور سردی کی نہایت شدت سے الگ ہینیبال سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ایسا نہ کر سکا۔ ہینیبال نہایت گرم صحرائی علاقے کا باشندہ تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے مورخین اسے دنیا کے چند عظیم سالاروں اور قائدین میں شمار کرتے ہیں۔ رومنوں کے دل پر اس کی ہیبت ایسی چھائی ہوئی تھی کہ جب ان کے بچے روتے تو ان کی مائیں انہیں چپ کرانے کی خاطر یہ کہہ کر ڈراتیں کہ ہینیبال دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ تنہا کام کرنے اور اپنی دھن میں مگن رہنے کا عادی تھا۔ وہ مطالعے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میدان جنگ میں بھی کتابیں اس کے پاس رہا کرتی تھیں، یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں بطانیہ کے گاؤں لبیسا میں
بھی کسی طرح کتابیں لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے پائیں بھاگ گیا، پھر کھانے کے کمرے میں جا کر اپنے ملازم سے زراب کا پیالہ منگوایا، زہر جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا شراب میں ڈالتے ہوئے کہا، اہل روما اس بوڑھے کی موت کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں، وقت آن پہنچا ہے کہ ان کی مدتوں کی پریشانی کو ختم کر دیا جائے۔ پھر اس نے زہر پی لیا اور یوں دنیا سے ایک عظیم سالار رخصت ہوا۔